جی بیٹا واپس آتے ہیں. زر کی رسد کیا ہے؟ رسد کا مطلب آپ نے رسد اور طلب دونوں لفظ آپ نے بڑی تفصیل سے فرسٹ ایئر میں پڑھے ہوئے ہیں. رسد کسی شے کی وہ مقدار ہے جو بنا کے رکھی جاتی ہے. تو یہ شے نہیں ہے، یہ زر ہے. تو زر کہاں سے آ رہا ہے؟ زر کو مرکزی بینک بناتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کی اور حکومت کی اجازت سے کچھ اعتباری زر اکانومی میں گردش کر رہا ہوتا ہے. اس کی ٹپیکل ڈیفینیشن کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس پہ دھیان دیں. میں دونوں لفظ آپ کو اکٹھے بتا رہی ہوں. کرنسی کی وہ مقدار جو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے. لوگ کون؟ سب ملک میں موجود لوگوں کے پاس کسی بھی حالت میں موجود ہوتی ہے. موجود ہوتی ہے. جب طلب پہ جائیں گے تو اس میں لفظ آ جائے گا نقدی کی شکل میں، یعنی وہ رقم جو نقدی کی شکل میں لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. نقدی کی شکل میں. اب اس میں ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں آ رہے. نقد، کیش، روپیہ جو آپ پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ طلب ہے، اور وہ مقدار جو کہ کسی بھی شکل میں لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ رسد ہے. اب وہ کیسی شکلوں میں ہوتی ہے؟ یہ دیکھو، سکوں کی شکل میں ہوتی ہے، کاغذی زر کی شکل میں ہوتی ہے اور اعتباری زر کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس میں جب آپ اعتباری زر پہ جاتے ہیں تو وہ گردش کرتا ہے. وہ آپ نوٹ جو آپ کے ہیں، سیکیورٹیز ہیں، جو بچت سرٹیفکیٹ ہیں، جو بانڈز ہیں، وہ ہاتھوں میں لے لے کے دکانوں پہ نہیں پھر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ساکھ کے ضامین ہوتے ہیں کہ پیچھے آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. رسد کوانٹٹی جمع سرکولیشن، گردش میں کیا کیا آ رہا ہے اور کتنا ہے. کوانٹٹی میں آپ کے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے سی. یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح سے جب بھی کھولیں گے اس کو نوٹ کر لیں، کہیں بھی لکھ لیں اپنی کاپیز پہ، پیج پہ لکھ کے پیسٹ کر لیں بک میں. یہ آپ کے پاس سی فار کرنسی. ڈی ڈی ڈیمانڈ ڈپازٹ، ڈیمانڈ طلب والا، طلبی امانتیں. عام طور پہ لوگ جو بھی روپیہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ جب جس وقت چاہیں جا کے اس کو کیش کرا سکتے ہیں. اس کو ڈیمانڈ ڈی ڈی بولتے ہیں. وہ روپیہ جو کچھ مدت کے لیے بینکوں میں جمع کرایا جاتا ہے اس کو ٹی ڈی، ٹائم ڈپازٹ بولتے ہیں. ٹی ڈی پہلا پارٹ ہے سی اور ڈی ڈی کا. دوسرا پارٹ ہے جس میں ٹی ڈی بھی شامل ہو گیا، اور تیسرا پارٹ ہے اعتباری زر کا. اب یہ والی اوپر کی دونوں چیزیں یہ کوانٹٹی ہے، یہ موجود ہے روپیہ ملک میں کہیں بھی کسی بھی شکل میں، اور یہ اعتباری زر ہے. یہ اس روپے کی بنیاد پہ یہ سارے ڈاکومنٹس ملک میں گردش کر رہے ہیں. ان ڈاکومنٹس کو یہ دیکھو، ان کے نام یاد رکھنے ہیں ہمیشہ. جی ایس، یہ جو لکھا ہوا ہے جی ایس، یہی سرکاری کفالتیں ہیں، بانڈز ہیں، تمسکات ہیں. ان کا فرق پھر کبھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. یہ بھی شامل ہو کے یہ فائنل شکل بنی، اور یہ فائنل شکل میں نے آپ کو یہاں بھی دکھائی ہے. یہ ایم ایس منی سپلائی، ایم ون یہ والا پارٹ، ایم ٹو اس میں یہ بھی شامل ہو گیا یہاں سے یہاں، اور ایم تھری میں کریڈٹ منی بھی شامل ہو گئی. تو یہ آپ کی فائنل بنی زر کی رسد کی مساوات. ٹھیک ہو گیا کہ اس میں زر کی رسد میں کیا چیزیں شامل ہیں. کمپوننٹس آف منی سپلائی. اب پھر آتا ہے کہ رسد کا کم ہونا یا زیادہ ہونا کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں زر کی رسد کے ذرائع. تو ذرائع میں ہر طرح کی بچتیں شامل ہیں. اعتباری زر شامل ہے جو کہ دو حصوں میں بٹ جائے گا، گورنمنٹ سیکیورٹیز اور سٹاک مارکیٹ. سٹاک ایکسچینج مارکیٹ ٹی وی پہ اکثر اوقات خبروں کے ساتھ ہی اس کی خبریں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ہر طرح کی بچتوں میں کیا آ جائے گا؟ یہ بچت کے چیپٹر میں فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہوا ہے. انفرادی بچتیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، لوگ، عام افراد، آپ اور ہم، ان کا ارادہ ہو اور ان کے اندر بچت کی قوت بھی ہو، مطلب ان کی آمدنی بھی ہو کہ وہ اس میں سے کچھ بچا لیں. کاروباری لوگ لازمی طور پر بچت کرتے ہیں، وہ چھوٹا کاروبار ہے یا وہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ہے. ان کے غیر منقسم، یہ سوال اکثر آتا ہے، غیر منقسم شدہ منافع جات، مطلب کل منافع جو
کوئی کمپنی کماتی ہے اس کا کچھ حصہ ہر صورت ہر کمپنی بچا کے رکھ لیتی ہے اپنے مشکل اوقات میں استعمال کرنے کے لیے. کوئی بھی ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل کوئی 10 لاکھ کماتا ہے تو وہ 8 لاکھ اپنے حصہ داروں میں بانٹ دے گا اور 2 لاکھ بچا کے رکھ لے گا, تو وہ کاروباری بچتیں ہو جائیں گی. سرکاری بچتیں حکومت بھی کوشش کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ روپیہ ہر سال بچا لے. جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ کی نوعیت اناؤنس کی جاتی ہے. بجٹ کی قسمیں ہوتی ہیں. قسمیں کون کون سی ہیں؟ اس میں فاضل بجٹ, یہاں پہ اس نے ساری نہیں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ خسارے کا بجٹ, یہ لکھا ہوا ہے فاضل بجٹ, اور تیسرا ہوتا ہے متوازن بجٹ. ٹھیک ہے, متوازن, فرق میں بتا رہی ہوں آپ کو. فاضل بجٹ جس میں اخراجات کم کیے جاتے ہیں اور آمدنی زیادہ شو کی جاتی ہے. متوازن جس میں آمدنی اور خرچ دونوں برابر بتائے جاتے ہیں کہ اس سال اتنا ہوگا. خسارے کا بجٹ جس میں پورے سال کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بجٹ جو ہے اس میں اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے. اس میں ظاہرہ بچت نہیں ہو رہی, اس میں نہیں ہو رہی, لیکن فاضل بجٹ میں بچت ہو جاتی ہے. تو حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ آمدنی زیادہ کما لے تاکہ آنے والے وقت میں مشکل اوقات میں اس کے پاس بچت پڑی ہو. اور آمدنی کیسے کماتی ہے, ابھی ہم نے پیچھے ایک جگہ ٹیکس پڑھے تھے, وہاں بھی پڑھا تھا, اور آگے چل کے بھی تفصیل میں آ جائے گا. یہ پورا ٹاپک دوبارہ سے آئے گا کہ حکومت کس طرح سے بچت کرتی ہے. پھر آ گیا بینک کریڈٹ, یعنی وہ تمام رقمیں جو لوگ بینکوں میں کسی بھی شکل میں جمع کراتے ہیں, ان رقموں کے اوپر ہر بینک لازمی طور پر اس کا ایک رول ہوتا ہے. یہ آگے اگلے چیپٹر میں آپ پڑھو گے, اس کو کہیں گے اعتباری زر کی تخلیق. ہر بینک اپنے پاس 20 سے 25% رکھنے کے بعد باقی کی رقم آگے اور لوگوں کو قرضے کے طور پر دے دیتا ہے. اس کو بینک کریڈٹ کہتے ہیں. انشورنس کمپنی ہے, وہ بھی بچت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, زر کی رسد کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اسٹاک مارکیٹ ہے جس میں اس کو بازار حصص یا سرمایہ کا بازار بھی کہتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ بھی کہتے ہیں. یہ بھی زر کی رسد کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. یہ تمام چیزیں جن کے ہم نام پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. یہ اس کے ساتھ نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ بیچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ گیا زر کی طلب. شروع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زر کی طلب اور رسد میں ٹیکنیکلی ایک پوائنٹ کا فرق ہے. نقدی کی وہ تمام کوانٹٹی, وہ تمام مقدار جو لوگوں کے پاس ملک میں موجود ہوتی ہے وہ رسد ہے, اور نقد رقم جو لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ طلب ہے. ہم طلب کرتے ہیں, مطلب کہ ہمارے پاس کیا ہے, نقدی کی شکل میں کتنا روپیہ ہے. اس کو لیکویڈیٹی ٹرانزیکشن, لیکویڈیٹی ڈیمانڈ فار منی کہتے ہیں. لیکویڈیٹی ٹرانزیکشن بھی, لیکویڈیٹی ایل جو لکھا ہوا ہے نا, ایل کا مطلب لیکوڈ. لیکوڈ کیوں کہتے ہیں؟ سیال پذیری. اس کو زر کی طلب کو سیال پذیری کا لفظ بھی اگر آپ دیکھو تو اس کا مطلب کیا ہے, فلو میں جا رہا ہے. یہ روپیہ کہیں رکا ہوا نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یہ فلو میں جائے گا, خرچ ہوگا. کیوں طلب کرتے ہیں لوگ روپیہ؟ گھریلو مقاصد کے لیے, خوراک اشیاء, کھانا پینا, کپڑے, لباس. اور یہ کس پہ ڈپینڈ کرے گا؟ یہ لوگوں کی آمدنیوں پہ ڈپینڈ کرے گا. جتنی ان کی آمدنیاں ہوں گی اتنا زیادہ وہ اپنے پاس روپیہ رکھیں گے, جتنی آمدنی کم ہوگی اتنا کم روپیہ پاس رکھیں گے. کاروباری ضروریات کے لیے لوگ لازمی طور پہ اپنے پاس روپیہ رکھتے ہیں. کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی مشینیں خراب ہو جاتی ہیں, کہیں اچانک ٹیکس ادا کرنا پڑ, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اس کے لیے لوگ اپنے پاس روپیہ لازمی رکھنا چاہتے ہیں. محرکِ پیش بندی. پیش بندی کا مطلب پریکاشنری, مطلب مستقبل میں پیش آنے والے کوئی بھی حالات ہوں ان کے لیے آج روپیہ جمع کرنا. لوگ کیوں جمع کرتے ہیں؟ بچوں کی شادیاں, بیاہ, اعلیٰ تعلیم, بیماری, حادثہ, ہنگامی صورتحال, فیملی میں ہونے والے بہت سارے مسائل کی وجہ سے.
ٹھیک ہے، تو ان تمام کو جمع کر لیں تو وہ بنتی ہے ٹرانزیکشن ڈیمانڈ، یہ معاملاتی طلب، اور اس کا تعلق ہے ایل ٹیز فنکشن آف وائی۔ یہ فنکشن کہاں پڑھا تھا؟ فرسٹ ایئر میں متغیرات والے چیپٹر میں، کھولو گے تو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایل ٹی از فنکشن آف وائی، وائی بڑھے گا یعنی آمدنی بڑھے گی تو ایل ٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھا محرک ہے محرک تخمین یا سٹہ بازی۔ یہ بھی میں نے آپ کو سٹہ بازی کا بتایا ہے کہ سٹہ بازی کیا تھی۔ اسٹاک مارکیٹ سے اعتباری زر کے آلات کی خرید و فروخت کو سٹہ بازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ اس کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ کس طرح سے شرح سود پر اس کا انحصار ہوگا؟ ایک شخص جس کے پاس کافی سارا روپیہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روپیہ وہ کس کام کے لیے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، میرے پاس مستقبل میں روپیہ آئے، وہ خود کاروبار کر لے تو اس کو منافع ملے گا، وہ وہی رقم بینک میں جمع کرا دے تو وہاں اس کو ایک مقررہ شرح سے سود ملتا ہے، اور اگر وہ اسی رقم سے اسٹاک مارکیٹ سے جا کے ڈاکومنٹس خرید لے تو ان ڈاکومنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس نے شیئرز خریدے ہیں، ڈیبینچرز خریدے ہیں، بانڈز خریدے ہیں کہ نقصان ہو جائے تو اس کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا، اور اگر نقصان نہ ہو تو اس کو فائدہ ہوگا، یعنی یہ توقعات پہ ہے، یہ تخمین کاری ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینکوں کی شرح سود بہت کم ہو تو لوگ تخمین کاری کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن اگر بینکوں کی شرح سود زیادہ ہو تو لوگ تخمین کاری کی بجائے روپیہ بینکوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ دیٹس وائی شرح سود کے ساتھ زر کی تخمینی طلب کا تعلق منفی بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیکولیٹو ڈیمانڈ۔ شرح سود بڑھے گی تو لوگ روپیہ بینکوں میں جمع کرائیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ شرح سود کم ہوگی تو لوگ روپیہ اپنے پاس رکھنا زیادہ پسند کریں گے، اور شرح سود کی کمی کی وجہ سے وہ اسپیکولیشن کی طرف چل پڑیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا زر کی طلب اور زر کی رسد کیا ہے۔ تو آج دو چیزیں آپ نے پڑھی، اعتباری زر کے فائدے اور نقصانات، اور زر کی رسد اور طلب، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔